اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جمعے کے دن خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر تشریف رکھتے تھے۔ لوگوں کو اس سے پریشانی ہوئی، کوئی کھڑا تھا کوئی بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اس جگہ میں کوئی ایسی ترغیب و ترہیب والی بات بتانے کھڑا نہیں ہوا جس سے تمہیں فائدہ ہو، لیکن میرے پاس تمیم داری آئے اور مجھے یہ خبر دی جس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے دوپہر کو خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ تمہارے نبی کی خوشی سے تم سب کو آگاہ کر دوں۔ مجھے تمیم داری کے ایک چچا جاد نے بتایا کہ سمندری سفر کے دوران میں بعض مخالفین ایک غیر معروف جزیرے تک لے گئے۔ وہ جہاز کی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں پہنچے۔ انہیں بڑی بڑی پلکوں والی ایک شاہ فام چیز ملی۔ انہوں نے اسے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں وضاحت سے بتائیں۔ اس نے کہا، میں نہ تمہیں کچھ بتاؤں گی اور نہ تم کچھ پوچھو گی، لیکن یہ منظر جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں جس کی شدید خواہش ہے کہ تم اسے کچھ بتاؤ اور وہ تمہیں کچھ بتائے۔ وہ اس مندر میں گئے اور اس شخص کے پاس جا پہنچے۔ دیکھا تو ایک بڑی عمر کا آدمی جو خوب جکڑا ہوا ہے اور اس سے رنج و غم ظاہر ہو رہا ہے، بہت ہائے وائے کر رہا ہے۔ اس نے ان سے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، شام سے۔ اس نے کہا، عربوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولے، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ تو کس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، تمہارے اندر جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوا ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ بولے، اچھا حال ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کا مقابلہ کیا تو اللہ نے اسے قوم پر غلبہ عطا فرما دیا۔ اب وہ سب اہل عرب متحد ہیں، ان کا معبود بھی ایک ہے اور دین بھی ایک ہے۔ اس نے کہا، دوغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اچھا ہے، لوگ اس سے کھیتی کو پانی دیتے ہیں اور خود پینے کے لیے پانی بھرتے ہیں۔ اس نے کہا، بیشان اور امان کے درمیان کے کھجوروں کے درخت کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ہر سال پھل دیتے ہیں۔ اس نے کہا، بحر تبریہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ کناروں سے اچھلتا ہے۔ اس نے 3 بار ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، اگر میں اس قید سے چھوٹ گیا تو زمین کا کوئی علاقہ نہیں رہے گا جس پر میرے یہ قدم نہ لگیں سوائے طیبہ کے۔ اس پر میرا بس نہیں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر میری خوشی کی انتہا ہو گئی، بے حد خوشی ہوئی۔ یہ مدینہ منورہ ہی طیبہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس کے ہر تنگ اور کھلے راستے پر، ہر میدان اور پہاڑ پر قیامت تک کے لیے فرشتے تلوار سونتے کھڑے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 5 طبقات ہوں گے۔ 40 سال تک نیکی اور تقوی والے لوگ ہوں گے، پھر ان سے متصل 120 سال ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور میل ملاپ رکھنے والے لوگ ہوں گے، پھر ان سے متصل 160 سال تک ایک دوسرے سے ناراض رہنے والے اور قطع تعلق کرنے والے لوگ ہوں گے، پھر اس کے بعد قتل و غارت ہوگی، بچ جانا بچ جانا۔ حضرت سہیل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر لے لی کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی اور آپ گھر سے تشریف لائے تو وہ چادر تحمد کے طور پر پہن رکھی تھی۔
فلاں آدمی آیا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اس شخص کا نام بھی لیا، بعد میں راوی کو یاد نہیں رہا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ چادر کتنی اچھی ہے، مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو وہ چادر تہہ کر کے اس صحابی کے ہاں بھیج دی۔ لوگوں نے اسے کہا، اللہ کی قسم تو نے اچھا نہیں کیا، یہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، وہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ لی، حالانکہ تجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس نے کہا، قسم ہے اللہ کی، میں نے آپ سے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس لیے مانگی ہے کہ وہ میرا کفن بنے۔